اپنی زندگی کا کبھی محاسبہ نہیں کیا کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی کو کتنا قیمتی بنایا ہے؟ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس مالک نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس نے اپنے پاک کلام میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ انسان، میں نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تجھے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں بیکار بے فائدہ پیدا کیے گئے؟ وَأَنَّكُمْ، اور بے شک تم إِلَيْنَا، طرف ہمارے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا تم ہمارے پاس نہیں لوٹنا، کیا تم نے ہمارے پاس نہیں آنا؟ رب العالمین نے فرمایا ہم تم سے پائی پائی کا حساب لیں گے۔ اے انسان، رب العالمین نے تیرے لیے کتنی چیزوں کو پیدا کیا، تیری خدمت کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کیا۔ اس مالک کی کائنات نے تجھے ہاتھ دیے تو کام کرتا ہے، تجھے آنکھیں دی تو دیکھتا ہے، تجھے کان دیے تو ان کان سے سنتا ہے، تجھے زبان دی تو اس زبان سے بولتا ہے، تجھے پاؤں دیے تو اس پاؤں سے چلتا ہے، اور تیرے اندر رب العالمین نے سانس کو چلایا جو تیری زندگی کا سبب ہے۔ تو زمین کے اندر تیرے لیے پانی رکھا جو تیری زندگی کا سبب ہے، اور تیرے لیے رب العالمین نے قسم قسم کے میوہ جات اگائے اور ہر چیز تیرے تابع کی، تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ پر افسوس ہے انسان، تو اس رب کو بھول کر اس کی مخلوق کے پیچھے لگ پڑا۔ آج اس کی مخلوق کو تو نے معبود بنا لیا ہے، آج اس کے اس رب العالمین کا تو شریک ٹھہراتا ہے۔ آج اللہ کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ہمارا یہ کم ظرفی یہ ہے کہ آج ہم اللہ کو کم یاد کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو کم مانتے ہیں، لیکن شیطان کی بات کو ہم زیادہ مانتے ہیں۔ آج شیطان کی زیادہ پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، آج نفس کی زیادہ پوجا پاٹ کی جا رہی ہے، لیکن رب العالمین کے فرمان کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، درگزر کر دیا۔ ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ رب العالمین کا کلام گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر گرد و غبار جم گئی، اس کے اوپر مٹی جم گئی، اس کو سیوی نے کھا لیا، اس کے اوپر مکڑی نے جالا گن لیا، اور ہم موبائل کو ہر وقت دیکھتے ہیں، پوسٹوں کو پڑھتے ہیں۔ موبائل دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، فیس بک چلانے کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اخبارات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، غلط خبروں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ لیکن خدا کی قسم، اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو رب العالمین کا پاک کلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے دین کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ٹائم نہیں، رب العالمین کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں، استغفار کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں، رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ دل کے اندر ہم نے بجائے اللہ کے شیطان کو جگہ دے دی ہے، اپنے دل کے اندر اس اللہ کے غیر کو جگہ دے دی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب العالمین نے فرمایا میں نے تیری ٹھیک ٹھیک پیدائش کی ہے۔ اگر خدا کی قسم رب العالمین اگر تیرا ہاتھ کی جگہ تیری ٹانگ لگا دیتے تو کتنا برا لگتا، اگر تیرے منہ کے اوپر ناک لگا دیتے تو کتنا برا لگتا، اگر تیرا ایک کان ہوتا دوسرا کٹا ہوا ہوتا تو کتنا برا لگتا، اگر تیری ایک آنکھ سیدھی ہوتی ایک پھٹی ہوتی تو کتنا برا لگتا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اس رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟
اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، اس سے محبت کرو۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، اولاد کی محبت فتنہ ہے، مال کی محبت فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارا مال فتنہ ہے، تمہاری اولاد فتنی ہے، اور مجھے یاد کرو میں نے تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اپنے انجام کو دیکھ، آخرت میں کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی گٹھڑی نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے کیے کا حساب خود دے گا۔ بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا رب العالمین نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ محترم بھائیو دوستو، آج فتنے کا دور ہے، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے۔ ڈر و تقوی اختیار کرو۔ 700 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا، ہمارا مسلمان آج نماز سے قاصر ہے۔ ہوٹل آباد ہوں گے، ڈیرے آباد ہوں گے، مجلسیں آباد ہوں گی، لیکن مسجد کے اندر ایک دو آدمی راضی کرو، صلی اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، وہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے۔